وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ وہ وقت میرے عزیزو یاد کر جب ابراہیم علیہ السلام بڑے دھڑلے سے دلائل دلے کے کہہ رہا تھا ایسے خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تمہاری سنتے بھی نہیں، تمہاری مانتے بھی کوئی نہیں، تمہیں دیکھتے بھی کوئی نہیں، تمہیں پہچانتے بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ورنہ میں تمہیں ایسے خدا کی پہچان کرواؤں جو اندھیرے میں دیکھنے میں روشنی کا محتاج نہیں، روشنی میں دیکھنے میں اندھیرے کا محتاج نہیں، اللہ اکبر، موٹی پتلی چیز کا محتاج کوئی نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، نہ چلتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ چیز وجود کے اندر آ جاتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا چل ٹھیک ہے تو میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا، ایسا کر۔ آزر باپ تھا، کہنے لگا میرے خدا کی عبادت نہیں کرتا، چل میری تجارت میں میرا کام کر دیا کر، گھر کا کھانا پینا ذرا سوکھا چل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو خداؤں سے بیزاری کر رہے تھے، بتوں سے بیزاری کر رہے تھے، پھر پیر کے اندر رسیاں باندھ کے گلی کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے۔ کوئی لوگوں اپنے حاجت روا لے لو، اپنے مشکل کشا لے لو، اپنے الہ لے لو، اپنے منت مرادیں پوری کرنے والا لے لو۔ لوگوں کا جمگتھا گھر کے اندر آ گیا، بھیڑ گھر کے آگے آ گئی اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے کہنے لگے اے آزر کیا بات ہے، اللہ اکبر، یہ ہمارے خداؤں کو پوچھتا نہیں ہے، مخالفت تو نہ کرے، آج انہوں نے ہمارے خداؤں کا ملیہ میٹ کر دیا۔ پیغمبر کی زبان پہ چہرے پہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا لوگوں اگر تمہارا خدا ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو تمہاری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ میں انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کی توہین کر رہا ہوں، اس کو میرا مقابلہ کرے؟ ابراہیم تجھے کیا ہو گیا، تجھے خیال کوئی نہیں، اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان تو عمر میں اعلیٰ، تو مرتبے میں اعلیٰ، تو شان میں اعلیٰ، ابا جان ٹھیک ہے تو برادری میں اعلیٰ، تو خاندان کا قوم کا سردار ہے، لیکن ابا جان اگر تو مت ماری گئی ہے، ابا جان شرک و بدعات تیرے اندر رچ بس گئی ہیں، اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، تو قدرت قانون ہے، معیشت الہی ہے، مشیت الہی ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اگر بیٹے کو اللہ سمجھ عطا فرما دیں تو باپ بے عقل ہو تو بیٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ علماء اکرام نے فرمایا والدین کا حکم ماننا لازمی ہے، اللہ کے بعد جس کا حکم مانو وہ والدین ہے۔ اگر والدین کفر کی طرف لے کے جائے، اگر والدین شرک کی طرف لے کے جائے، والدین رسومات کی طرف لے کے جائے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس وقت والدین کا حکم ماننے کی اجازت کوئی نہیں۔ قال سلام علیہ، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں تیری نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے خداؤں کی نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے پھر میرے خدا تجھے اچھا پوچھیں گے، دیکھنا میرے خدا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توحید کا پھریرا بھی بلند کیا لیکن بید بھی باپ کی نہیں کی، اور بتلا دیا باپ کافر کیوں نہ ہو، باپ مشرک کیوں نہ ہو، بیزاری کرنا تو حکم ہے لیکن بید بھی کرنا کوئی نہیں۔ فقال سلام علیہ ساستغفر لک ربی، ابا جان ٹھیک ہے، پھر باپ اور بیٹا مشرک اور موحد ایک گھر میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ابا جان اگر کلمہ پڑھے گا تو ٹھیک ہے، اللہ کو اپنا رب ماننے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ابا تیرا راستہ علیحدہ، میرا راستہ علیحدہ ہے۔ اے ابا جان پھر میں تیرے پہ زور آزمائی تو نہیں کروں گا، میں تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے تیری ہدایت کی دعا کروں گا۔ چل دیے۔ ان دنوں میرے عزیزوں ابھی نمرود سے مقابلہ نہیں ہوا، نمرود کا بھی سامنا کوئی نہیں ہوا، ابھی آپس کے اندر برادری میں چپکلش چل رہی ہے۔ قوم کا بڑا میلہ آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری قوم کے لوگ آ گئے،
ٹھیک ہے، غمیوں میں تیرا میرا سمجھوتا کوئی نہیں، ناراضگیاں اپنی جگہ، یہ تو پوری قوم کی اکٹھی خوشی ہے، آجا میلے پہ چلیں، اکٹھے خوشیاں منانے چلیں۔ آپ نے فرمایا تم چلو، اللہ اکبر مجھے بیماری ہے، حالانکہ بیماری کوئی نہیں تھی، بخار کوئی نہیں تھا، وہ بیماری شرک سے بیزاری کی بیماری ہے، تم چلے جاؤ میں پھر دوبارہ آؤں گا، تم چلے جاؤ میں پیچھے تمہارے آؤں گا، تم چلے جاؤ میں اپنا پیچھے کام کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ اللہ اکبر، بت باڑوں کے اندر قوم اپنے قبیل، قوم اپنے میلے پہ چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام بت باڑے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، جا کے دیکھا خداؤں کا انبار لگا پڑا ہے، چھوٹے بڑے پڑے ہوئے ہیں، لوہے کے، پتل کے، لکڑی کے، اسٹیل کے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا پاک پیغمبر بیزار ہوا، اعلیٰ وہاں میرے عزیزوں کلہاڑا پڑا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے سر میں کلہاڑا مار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب ساری قوم اکیلی، ساری قوم ایک طرف ہے، یہ اکیلا اللہ کا پاک پیغمبر ایک طرف ہے۔ اب دل کے اندر بات ہے کیا کروں، قوم تو آ کے دھاوا بول دے گی۔ اللہ اکبر، اور میرے عزیزوں پیغمبر کے ساتھ، موحد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کلاڑا کندھے کے اوپر جو سب سے بڑا خدا بنا رکھا تھا، قوم آئی اور آ کر دیکھا، اللہ اکبر، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سوال معاملہ کر دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے توڑ پھوڑ کے کر دیا۔ اب مارے شرم کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے بھی نا، کہ ابراہیم جن کو پوچھتے تھے، جن کے آگے کھانا رکھ کے گئے تھے، اتنے پڑے ہوئے۔ اب اللہ کا پیغمبر بھی اسی تاڑ میں، اسی انداز میں تھا۔ اب قوم کہنے لگی یہ حال کس نے کیا، ہاں یہ کس نے حال کیا؟ قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تم نے سنا نہیں وہ آزر کا بیٹا ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں گیا، اسی نے یہ حال کیا ہوگا۔ ابراہیم آ جاؤ۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، سارا کفر ایک طرف، سارا مشرک ایک طرف ہے، اکیلا اللہ کا موحد بندہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو نے کیا یہ؟ اللہ اکبر، اگر ابراہیم علیہ السلام کہہ دے نہ تو نبوت نہیں رہتی، ہاں کہہ دے تو جان نہیں رہتی۔ اب خاموش ہو کے کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہاں کر دیں تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگر میرے عزیزوں نہ کر دے تو صدیق النبی، یا وہ صداقت کوئی نہیں رہتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، مالک کائنات کی مسکراہٹ ابراہیم کے چہرے پہ خدا کی رحمت بن کے آئی۔ فرمایا ابراہیم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہہ دے قال بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آلات یار بھی اس کے پاس ہے، طریقہ واردات بھی تمہارے خدا کے پاس ہے، اس کے ہوتے ہوئے میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس خدا کو انگلی کا اشارہ کرے، اس خدا کو زبان ہلائے، اس خدا کو آنکھ کا اشارہ کرے، یہ سارا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اگر یہ بولتا کوئی نہیں پھر کسی اور نے کیا ہوگا، ابراہیم نے نہیں کیا ہوگا۔ آج اپنے خداؤں کو بلا لو۔ اللہ اکبر، ایک آگے آیا، کہا ابراہیم تجھے پتا تو ہے نہ یہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، ہمارے شرم کے ہم تیرے سے آگے بات ہی نہیں کر سکتے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم ظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ آ جاؤ پھر میدان لگا لو، تم اپنے خداؤں کو لے آؤ، میں اپنے خدا کو لے آتا ہوں، تم اپنے خدا کو بلاؤ، میں اپنے خدا کو بلاؤ، تم اپنے خدا کو بلاؤ، وہ نہ ہاں کریں گے نہ نہ کریں گے، میں اپنے خدا کو کہوں گا اللہ، وہ 70 مرتبہ کہے گا جی میرا ابراہیم میرا بندہ، جی ابراہیم میرا بندہ، بتا کیا بات ہے۔ اب قوم وہاں عاجز آ گئی، کہاں لے کے جائیں، کس کے آگے بات لے کے جائیں؟ قالوا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بلاؤ، انہیں کہتے ہو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب کچھ نہیں کر سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آج میدان لگا لو، جو کچھ نہیں کر سکتا تم اسے بلا کے دکھاؤ، جو سب کچھ کر سکتا ہے میں اسے بلا کے دکھا دیتا ہوں۔ آؤ، اللہ اکبر، تم اپنے رب کو سارے مل کے بلاؤ، تمہارا رب تمہاری پکار پہ نہیں آئے گا، میں اکیلا اپنے رب کو بلاؤں گا، چاروں طرف سے آواز آئے گی جی ابراہیم میرا بندہ بتا کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی معاملہ کہاں، ہاتھ سے آگے نکل گیا۔ جب میرے عزیزو دلائل پر انسان نہیں آتا، جب میرے عزیزو اللہ اکبر آپس کے اندر مذاکرات کے اندر انسان جھوٹ بول دیتا ہے، جھوٹا پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر توڑ پھوڑ پر اشتعال انگیزی پر آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہیں مانے گا، ہم دیکھ تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جو تم نے کرنا ہے کر لو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔
1 میل لمبا گڑھا کھود دیا گیا، 1 میل لمبا گڑھا کھود دیا گیا، پوری قوم سے کہہ دیا گیا جتنی ہو سکتے ہیں اونٹوں پر، جتنا ہو سکتا ہے خچروں پر لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لے کے آؤ اور اس گڑھے کو بھر دو۔ 1 میل کے گڑھے کو بھر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے گئے، آگ جلا دی گئی کہ اس آگ کے اندر خدا کے پیغمبر کو کون ڈالے گا جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، انہیں تو یہ یقین تھا کہ آگ جلائے گی، ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ آگ کے اندر بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، آج وہ آگ تو نہیں، لیکن دنیا کی جو آگ پریشانیوں کی، تفکرات کی، مصیبتوں کی، اولاد کی نافرمانیوں کی، کاروبار کی، آج دنیا کے اندر بیماریوں کی، پریشانیوں کی جو ہماری زندگیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کے اوپر رحمت کا پانی ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میرے عزیزو، زبان سے تو اللہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اظہار کر لیا، لیکن سجدوں میں پڑھ کے جب تک اظہار اپنے کردار سے نہیں کریں گے، خدا کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ جاؤ جاؤ پیر محل والوں کو جا کے بتا دو، جاؤ پوری دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمانوں کو جا کے بتا دو، اگر اللہ کی مدد نقد لینی ہے تو خدا کی زمین پر خدا کو جھک کے دکھانا پڑے گا، اس پیشانی کو اللہ کے آگے ٹیکنا پڑے گا، اس پیشانی کو ٹیک کر زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا پڑے گا۔ خالق بھی تو، مسجود بھی تو، رازق بھی تو ہے، موت و حیات کا مالک بھی تو ہے، عزت ذلت کے خزانے تیرے پاس ہیں، اولاد کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اللہ، میں سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتا، اور تیرے پاس سب کچھ ہے تو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے پاس کچھ نہ بھی ہو تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہ نبیوں والا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور میرے پیارو، اس دور میں، موجودہ حالات میں جو اس وقت گردش ایام چل رہے ہیں، اس وقت زالہ باریاں، اس وقت آندیاں، اس وقت بارشیں، بار بار آندھی طوفان کا آنا، میرے عزیزو ایک لواطلت کا عمل ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میرے عزیزو آپس کے اندر کا معاملہ بڑا زیادہ آ گیا ہے، یہ قوم لوط والی نافرمانی ہمارے اندر بہت زیادہ آ گئی ہے۔ دوسرا میرے عزیزو، خدا کا کھا کر خدا سے دشمنی مول رہے ہیں، خدا کا کھا کر خدا کی ناشکری کر رہے ہیں۔ آج اگر اللہ کے بندے خدا کے آگے جھکنے والے بن جائے تو اللہ ویسے مدد کرے گا جیسے آگ کے اندر خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تھا۔ میرے عزیزو، آگ تیار ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کون ڈالے؟ شیطان آ گیا، انہوں نے کہا میں تو میرا بتاتا ہوں، منجنیک بناؤ، پنگھوڑا بناؤ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بٹھاؤ، دور تک رسی لے جاؤ اور پھر وہ رسی کھینچ دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ننگے کر کے بٹھا دیا گیا، جب دور تک رسی لے کر وہ اونچا پنگھوڑے سے آپ کو آگ کے اندر پھینکنے لگے، اللہ اکبر، بارشوں کا فرشتہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں، میں نے کہا اللہ تیرا ابراہیم پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ میں جاؤں اس کی مدد کروں؟ اللہ فرمانے لگے اگر تیری مدد لیتا ہے تو چلا جا، بتا میں تیری مدد کروں، ایسا پانی کا بچھاڑ لے کے آؤں گا، ایسا پانی کا چھینٹا برساؤں گا، ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس کی مرضی سے آیا کہ اپنی مرضی سے آیا؟ کہ اپنی مرضی سے آیا، کہ تو پیچھے ہٹ جا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی 600 پر پھیلا کے آ گئے، ابراہیم اگر تو آرڈر کر دے یہیں سے تجھے اپنے پروں میں اٹھا کر میں اوپر لے جاتا ہوں، دنیا دیکھتی رہے گی، اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ جبرائیل اس وقت بتا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہا ہاں اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس حالت کے اندر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کہاں میرے کپڑے اترے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ جی ہاں۔ مجھے آگ میں گرتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں۔ 1 میل کا گڑھا کھدا ہوا ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں۔ 1 مہینے تک لکڑی اکٹھی کی گئی اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے گرتے آسمان کی طرف منہ کیا، ابراہیم پیغمبر کی آنکھ سے 2 آنسو نکلے، کہ ابراہیم تو پیچھے ہٹ جا، جب دیکھ رہا ہے تو بتانے کی ضرورت کوئی نہیں، جب دیکھ رہا ہے تو مدد مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے پیغمبر نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا کے دیکھ لیا، میکائیل جا کے دیکھ لیا، اسرافیل جا کے دیکھ لیا، میرا پیغمبر کٹ تو چڑھ سکتا ہے لیکن میرے علاوہ میرا پیغمبر کسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر میرے عزیزو آگ، ادھر آگ ہے، ادھر ہوا ہے، ادھر میان میں ہوا ہے، خدا کا پیغمبر آگ کی طرف آ رہا ہے۔ مالک کائنات نے پروں کو نہیں بھیجا، اللہ نے پرندوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے آسمان کے سائے کو نہیں بھیجا، اللہ نے بادل کے ٹکڑے کو نہیں بھیجا۔ اگر بادل کا ٹکڑا آتا
دنیا کہتی کہ بادل کے ٹکڑے نے بچا لیا، اگر ہوا کا جھونکا آتا دنیا کہتی ہوا کے جھونکے نے بچا لیا، پھر توحید میں دراڑیں آ جاتی، توحید میں فرق آ جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جب جانے لگے تو اللہ نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی، پڑھو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگ جائے، اتنی گرم نہ ہونا ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگنے لگ جائے۔ ساتوں آسمان کے فرشتوں حرکت کے اندر آ جاؤ، الہ العالمین کیا کریں؟ فرمایا جنت کا لباس لا کے آگ میں میرے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دو، جنت کے میوے میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں لے آؤ، جنت کے مشروبات آگ کے اندر لے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا عیش و آرام کے دن تو نے کہاں گزارے؟ فرمایا ساری زندگی کے اندر جو 40 دن آگ کے تھے اس سے بہتر دن ہی میرے کوئی نہیں تھے۔ ادھر ابا کھڑا ہوا ہے، ادھر پوری کی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، اب مالک کائنات نے بھی تو دکھانا تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کا باپ جو آزر کھڑا ہوا ہے آگ کا پردہ ہٹا دو، ابراہیم کو اور باپ کو آپس میں ملا دو، آپس میں دکھا دو۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا جل گیا، خدا کہہ رہا ہے جلا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ جب آگ کا پردہ ہٹایا گیا باپ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو پہنتے اور کھاتے اور پیتے دیکھا، کہنے لگا ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے تیرا ہی خدا حق پر ہے، تو بھی حق پر ہے اور تیرا خدا ہی حق پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے یقین ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم مجھے یقین ہو گیا کہ ابراہیم تیرے علاوہ نبی کوئی نہیں، تیرے خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آگ سے باہر نکال لیے گئے، صحیح سالم آگ سے باہر آ گئے، تو پھر ساری کی ساری قوم آئی اور قوم کہنے لگی چل اسے نمرود کے پاس لے کے چلے، اب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا، یہ لوہا ہے، یہ پتھر ہے، فرشتہ ہے، انسان ہے جسے آگ نہیں جلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے نمرود کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر جا میرا نبی اس کو بھی اعلان کر دے نمرود کے جھوٹے کے میں نے دانت کیسے کھٹے کیے تھے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال، جب پیش ہوا قال انا احیی و یمیت، وہ بھی کہنے لگا میں بھی مردہ کرتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس نے جو حق پر تھا اس کو میرے عزیزو پھانسی دے دی، جو نہ حق پر تھا میرے عزیزو جو نہ حق پہ تھا اس کو میرے عزیزو بری کر دیا۔ فرمایا قال انا احیی و امیت، میرا اللہ بھی زندہ کرتا مارتا، تو بھی زندہ کرتا مار۔ قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المغرب فاتی بہا من المغرب، او لوگو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کے اندر غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ اس وقت اگر نمرود کہہ دیتا میں تیرے خدا کو تب مانوں گا کہ اللہ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج نکال کے مشرق کے اندر دفن کر دے، کہ ابراہیم اس کے کہنے کے انتظار ہے، میں تیری توحید کی خاطر، اپنی توحید کی خاطر، تیری شان کی خاطر، شان نبوت کی خاطر میں مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے سورج نکال کے مشرق کے اندر غروب کر کے دکھاتا اور دنیا والوں کو بتا دیتا جو آگ میں گرا ہے اس کے ساتھ خدا ہے، اور جو آگ کے اندر گرانے والے ان کے ساتھ خدا کی طاقت کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو ادھر نمرود کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کا پاک پیغمبر، میرے عزیزو نہ کوئی عاجزی نہ کوئی جھکے ہوئے، ایک باس ایک سوٹا ہاتھ کے اندر لیا ہوا ہے، اتنا اون نیچے اس کے نیچے میخ لگی ہوئی ہے، کلینوں کو یوں کرتے چیرتا ہوا جاتا ہے اور جا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کا کس قوم کے جا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ آپس کے اندر کیا معاملہ ہے، کیا جھگڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ کہتے پیدا کرنے والا یہ، مارنے والا یہ، کھلانے والا یہ، پلانے والا یہ، سورج نکالنے والا یہ، زندگی دینے والا یہ، چاند کو روشنی دینے والا یہ۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں یہ اختیار بندوں کا نہیں، بندوں کے خدا کا ہے۔